سپریم کورٹ نے یہ بھی آبزرویشن دی کہ اسی طرح سے آئین کی تشریح ہونی چاہیے تاکہ عوام ڈس انفرنچائز نہ ہو جائے. سپریم کورٹ کی آبزرویشن کی لائٹ میں ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ پاکستان تحریک انصاف کے بے کینڈیڈیٹ جو سنی اتحاد کونسل میں انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ ہمیں ہمارے 78 سیٹیں واپس دلائے گی، جس میں ہماری 67 سیٹیں ہماری اس وومن بہنوں کی ہے اور 10 سیٹیں ہمارے بھائیوں نان مسلم کی ہے. انشاءاللہ ہمیں سپریم کورٹ سے امید ہے کیونکہ کل پھر ہیئرنگ ہوگی اور انشاءاللہ ہم امید ہے کل بھی ہمارے آرگومنٹس کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مقدمہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کے حوالے سے بڑا اہم مقدمہ ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے طے کرنا ہے کہ کیا عوام نے جس پارٹی کو ووٹ دیے ان کا بنیادی حق ہے کہ اسپیشل سیٹیں بھی اس ووٹ کے مطابق ملنی چاہیے. اور جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک متنازع فیصلے کے بعد ایس آئی سی کو پارلیمانی پارٹی تسلیم کر لیا تو آج 91 ممبر ایس آئی سی کی چھتری تلے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارا آئینی مطالبہ بھی ہے، جمہوری مطالبہ بھی ہے، سیاسی مطالبہ بھی ہے، اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر 24 کروڑ عوام کی نظریں بھی لگی ہیں. ہمیں امید ہے انشاءاللہ آج جو آنریبل ججز صاحبان نے اپنی آبزرویشنز دی ہیں، یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. یہ سیٹیں صرف اور صرف ہمیں مل سکتی ہیں، اس نظریے کو مل سکتی ہیں جو نظریہ 8 فروری کو عمران خان کا تھا، جس نظریے کے مطابق لوگوں نے ووٹ دیے اور پارلیمنٹیرین صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستوں کے مطابق اہل ہوئے اور پھر وہ اسمبلیوں میں بیٹھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. یہ ان اراکین اسمبلی کو اور ان پارٹیوں کو جو پی ڈی ایم 2 کے بینیفیشری ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ہمارے حق پر ڈاکہ مارا گیا. امید ہے کہ سپریم کورٹ کا فل بینچ ہمیں اس ڈاکے سے بچائے گا اور یہ ہمارا حق ہمیں واپس دے گا انشاءاللہ. یہ تھوڑی سی بات کر رہی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح بیرسٹر گوہر صاحب نے اور حامد ڈوگر صاحب نے بات کی ہے، میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی، کیونکہ جو پٹیشنر ایک پی ٹی آئی کی طرف سے میں مین پٹیشنر ہوں، ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ، اور ہمارے ساتھ پورے پاکستان سے خواتین آئی ہوئی ہیں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں. آج کی پروسیڈنگ کے بعد ایک اچھی بات یہ نظر آئی کہ جو اسپرٹ آف کانسٹیٹیوشن ہے اور جو جمہوریت کا اسپرٹ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس رہا ہمارے معتبر ججز کا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ڈسکریپنسیز، اس کی جو غلطیاں ہیں اس کو ہائی لائٹ کیا گیا، اس پہ آبجیکشنز اور کامنٹس دیے ہیں ہمارے معتبر ججز نے، اور اس بات پہ بارہا معتبر سینئر ججز نے بارہا یہ کامنٹ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی غلطیاں کسی اور سٹیک ہولڈر کو یا کوئی پارٹی جو کہ پولیٹیکل پارٹی یا پارلیمنٹری پارٹی ہے اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن وہ کیوں بھگتے. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ووٹر ہے اس کے رائٹس کی پروٹیکشن کی بات کی جائے. تو اس اگر تناظر میں دیکھا جائے تو آج کے آرگیومنٹ سے ہمیں کافی حوصلہ ملا ہے. اس بات کی تسلی بھی ہوئی ہے کہ 13 جنوری کو جو بلہ چھین کے ہمارے سے یہ ریزرو سیٹس چھین لی گئی تھی، شاید کہیں نہ کہیں اس کا ریڈریسل ہو سکتا ہے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے. میں یہاں یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ بطور پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل جماعت، ایک پارلیمنٹری جماعت کے ہم نے تمام تقاضے ڈیٹس کے مطابق مکمل کیے تھے. بیرسٹر گوہر صاحب ہمارے چیئرمین ہیں، ان کے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہماری خواتین نے گیون ڈیٹ پہ اپنی پیپرز بھی، نامینیشن پیپر بھی فائل کیے، ہم نے اپنی ریزرو سیٹس کی لسٹیں بھی فائل کی. اور یہاں میں آن ریکارڈ بتانا چاہتی ہوں کہ سوائے پنجاب الیکشن کمیشن کے باقی صوبوں نے ہماری ریزرو سیٹ بھی ایکسیپٹ کی تھی اور اسکروٹنی کی ڈیٹ بھی دی تھی. پنجاب کی جو الیکشن کمیشن ہے وہ بلہ چھیننے کا انتظار کرتے رہے، جس کے اگینسٹ ہم لوگ لاہور ہائی کورٹ میں بھی گئے تھے. سو اگر ایز پارلیمنٹری پارٹی یا پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی اور اسٹیک ہولڈر ہے پی ٹی آئی، ان کے بلے کے نشان کے چوری ہونے سے پہلے ہم نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے تھے. اور ایس آئی سی آپ کو پتہ ہے کہ ایک وہ کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہے کہ جب آپ کسی پارٹی کو زیر اعتاب کر کے اس کا سیاسی اور جمہوری حق چھین لیتے ہیں، اس سے بلہ چھین کے اس کو بیٹنگ کرنے کی دعوت دیتے ہیں، تو پھر اس کو ایس آئی سی کا بلہ پکڑنا پڑتا ہے. سو ہم نے کدوؤں پہ، بینگنوں پہ، رولر کوسٹر پہ، ہری مرچوں پہ، جوتے اور چمٹے سمیت الیکشن لڑا ہے. لیکن یہ سیٹس
پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کی امانت ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی مائنورٹیز کی امانت ہے، یہ پاکستان کے ان ووٹرز کی دیے ہوئے ووٹ کے تقدس کی پامالی ہے جس طریقے سے ان سیٹوں کو بندر بانٹ کیا گیا تھا۔ مجھے پوری امید ہے اپنے سپریم کورٹ سے کہ کانسٹیٹیوشن کی نگرانی کرتے ہوئے اس کی اسپرٹ کو اس کی نگرانی کرتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے پاکستان کی عوام کے حقوق کو اور ان کے ووٹ کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ یہ کیس ہمارے حق میں ڈیسائیڈ ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف کی اس امانت کو ایس آئی سی کے انڈر جو ہے وہ ہمیں واپس دیا جائے گا۔ اب یہ کیس ڈے ٹو ڈے چلے گا، تو میری اپنے میڈیا سے بھی پوری ریکویسٹ ہے کہ اس کے ہر آسپیکٹ کو آپ ضرور کور کریں اور آئین کی جو شکیں جن کے بارے میں فاضل عدالت میں کامنٹس دیے جاتے ہیں وہ عام عوام تک ضرور پہنچائیں۔ عمران خان سے پوری قوم نے جو محبت اپنے ووٹ کے ذریعے جس کی عکاسی کی ہے، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، انپریسیڈنٹڈ ان دا ہسٹری آف پاکستان۔ لوگوں کی منشا دیکھنی ہے کہ لوگ کس کو چاہتے ہیں۔ پہلے فارم 47 بیچ میں آ گیا، وہ جو جائز جیتی ہوئی سیٹیں ہیں وہ نہیں ملی، اور جو ملی سیٹیں ہیں اس کے بعد جو مخصوص نشستیں اقلیتوں کی اور خواتین کی وہ نہیں دی گئی۔ یہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ ہمیشہ امیدوار جو ہوتے تھے وہ ڈھونڈتے تھے ووٹر کو، گھر گھر جاتے تھے کہ مجھے ووٹ چاہیے، میرا یہ انتخابی نشان ہے۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ووٹر ڈھونڈ رہا ہے کہ کس امیدوار پہ عمران خان نے ہاتھ رکھا ہے اور اس کا انتخابی نشان کیا ہے۔ یہ لوگوں کی منشا کے خلاف بات ہے۔ لوگ ووٹ کسی اور کو دیتے ہیں اور آپ مخصوص نشستیں کسی اور کو دے دیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جمہوریت کی نفی ہے یہ۔ صرف الیکشن میں جمہوریت نہیں ہوتی، صاف و شفاف الیکشن میں جمہوریت ہوتی، ورنہ تو زمبابوے میں بھی جمہوریت ہوتی۔ اور عمران خان کی ایک ایک کہی ہوئی چیز، انہوں نے کہا تھا یہ جو مرضی کر لے، 200 کیسز کیا 1000 کیسز کر دیں، جو مرضی کر دیں، الیکشن میں یہ قوم عمران خان کے لیے نکلے گی۔ اور آپ نے دیکھا 8 فروری کو پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا جو اس باری ہوا۔ اس لیے جو لوگوں کی منشا ہے، جس حساب سے جو سیٹیں جس پارٹی کو ملنی ہیں وہ ملنی چاہیے۔ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے یہ تو ہر جگہ نشستیں دیکھتے ہیں ان کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ یہ پی ایس ایل کے میچز ہوتے ہیں وہاں خالی نشستیں دیکھتے ہیں ان کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ ابھی کویت میں الیکشن ہو رہا ہے، وہاں ریزرو سیٹ انہوں نے پہلے سے بکنگ کروا لیتے ہیں۔ پیناما میں الیکشن ہو رہا ہے، لیٹن امریکہ میں، وہاں مخصوص نشستوں میں پہلے بکنگ، وہ تو ویسے بھی ان کا آپ کو پتہ ہے سیف ہیونز ہیں، ہر چیز وہیں وہ پارک کرتے ہیں۔ لیکن یہ جمہوریت کی نفی ہوگی کہ پہلے آپ نے ووٹر کو اس کی جو منشا ہے اس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے انتخابی نشان جو ہے اس پہ پابندی لگا دی۔ تو یہ پاکستان جیسے ملک میں انتخابی نشان بڑا اہمیت ہوتی ہے، ووٹر جاتے ہیں نشان دیکھتا ہے اور اپنا یہ ووٹر سے اس کا رائٹ لینے کے مترادف ہے کہ آپ اس کو انتخابی نشان دیں۔ یہ لوگوں کے رائٹ کی بات ہے۔ اویس صاحب بات کریں گے، اس کے بعد آپ کے سوال لیں گے۔ اویس صاحب بات کر لیں، ایک سیکنڈ پہلے بات کر لیں پھر سوال۔ جی بات۔ ایک بات میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جس بات کا بہت نوٹس لیا وہ آرٹیکل 17 ہے پاکستان کے آئین کا، اور آرٹیکل 51 جس کے تحت لکھا ہوا ہے کہ الیکٹڈ جتنے الیکٹ ہو کے آئیں گے ممبران ان کی تناسب سے سیٹیں ملیں گی۔ کہیں پہ نہیں ہے کہ اس کی تناسب سے بڑھ کے سیٹیں دے دی جائیں گی کسی کو۔ تو آرٹیکل 17 کے تحت یہ رائٹ آف ووٹر جو ہے وہ انفرنج ہو رہا ہے، اس کا نوٹس لیا انہوں نے بڑا سخت، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا اور یہ سیٹ کسی اور کو نہیں مل سکتی۔ یہ سیٹ جو ہے یہ پی ٹی آئی کا حق ہے، یہ پاکستان کے ان ووٹرز کا حق ہے جنہوں نے ان تمام بندشوں کے باوجود، تمام ان تکلیفوں کے باوجود اپنا سب سے لیتھل ویپن استعمال کیا ہے ووٹ کا، ان حالات میں ووٹ دے کے پی ٹی آئی کے فیور میں۔ اس لیے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کل فیصلہ اور جو کل پروسیڈنگ چلیں گی تو سپریم کورٹ بھی ان باتوں کو نوٹس لیا ہوا ہے اور اس کا فیصلہ ہوگا۔ بہت شکریہ۔ ہائی کورٹ میں بلا رہے ہیں۔ آپ نے عدم اعتماد کیا اور دوسری طرف آپ کی پارٹیاں پیش بھی ہو رہے ہیں، یہ کہیں دوبارہ پھر نہ بتا دیں آپ کو یہ معاملہ؟ نہیں دیکھیں، جہاں تک جلسے کے بارے میں بتا دیجیے۔ دیکھیں جلسے کے بارے میں ہم نے یہ کر دیا تھا کہ روات میں ہمیں پرمیشن دی گئی تھی۔ جہاں تک روات میں جلسے کا تعلق ہے تو وہ جگہ سراؤنڈڈ ہے، جگہ توڑی ہے، اس میں گیٹ لگا ہوا ہے، وہاں جی ٹی روڈ سے آنے کے لیے ایکسس نہیں ہے، وہاں ڈی ایچ اے کی طرف سے کنسٹرکشن ہو رہی ہے۔